مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو قریب سے ہم نے اس وقت جانا جب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پر تنقیدی کتاب لکھنے کا ایک داعیہ پیدا ہوا، اور یہ سلسلہ ایوب خان کے زمانے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اس ملک میں شروع ہے۔ اس سسٹم میں کوئی کمی ہے، خامی ہے، نقص ہے، عیب ہے، یا پھر افراد میں عیب ہے؟ اب دونوں میں سے ایک چیز کی تعیین ضروری ہے۔ اپنے مخالف کو یہودی ایجنٹ قرار دینا، اپنے مخالف کو گستاخ رسول قرار دینا، گستاخ صحابہ قرار دینا، یہ عام سے فتوے ہو گئے ہمارے معاشرے میں۔ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب کی جو مصنوعات ہیں ان کو فروخت کرنا حرام ہے۔ ایک خواہش ہے کہ کاش میں 10 سال پہلے جماعت اسلامی میں شامل ہوتا تو اور بھی اچھا ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید حسن احمد۔ آج ہم پاکستان کی معروف شخصیت مرکزی مجلس تحفظ ختم نبوت کے صدر جناب مولانا مفتی محمد امتیاز مروت صاحب سے گفتگو کریں گے۔ آپ جو ہے دنیا بھر میں ختم نبوت کے حوالے سے معروف شخصیت ہیں، اور اس حوالے سے آپ نے دنیا بھر میں بہت کام کیا ہے، خصوصاً پاکستان میں۔ قادیانیوں کا پیچھا بہت اچھے انداز میں آپ کرتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر کئی قادیانی جو ہیں، مرد و خواتین جو ہیں، وہ مشرف با اسلام ہوئے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو کمزور عقیدے کی وجہ سے قادیانیت کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ آپ کی تبلیغ، آپ کی دعوت، آپ کی محنت اور آپ کی جستجو کی وجہ سے وہ اپنے عقیدہ ایمان کو بچانے میں کامیاب رہے ہیں۔ آئیے مفتی صاحب سے ہم خصوصی گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ۔ اچھا مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ سے، آپ کی کراچی میں موجودگی سے ہم استفادہ کرتے ہوئے لوگوں تک ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے اور اس کے جو اشکالات ہیں وہ لوگوں کو منتقل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ گمراہ نہ ہوں، بچیں۔ تو بنیادی طور پر سب سے پہلے ہم یہ آپ کا تعارف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ شکریہ حسن بھائی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور جسارت کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اپنے خیالات اور کچھ ضروری باتیں لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں۔ میرا نام محمد امتیاز مروت ہے، اور خیبر پختونخوا میں ضلع ٹانگ سے میرا پیدائشی تعلق ہے۔ مروت قبیلے سے میرا تعلق ہے، اور ٹانگ جو ہے وہ میرا مادر وطنی ہے۔ الحمدللہ ابتدائی طور پر اسکول میں نے وہاں اپنے گاؤں میں پڑھی ہے، اور پھر علوم دینیہ کراچی میں، یہاں پر میں نے حفظ اور مختلف علوم فنون یہاں کراچی میں حاصل کیے۔ دور حدیث میں نے پشاور میں شیخ الحدیث حضرت مولانا حسن جان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ سے دورے کی تکمیل کی ہے، اور دور حدیث کی ابتدا میں نے دارالعلوم دیوبند میں کی ہے۔ میں دیوبند گیا، لیکن بھارت 90 دن کا ویزا تھا۔ وہاں سے واپسی پر پھر پشاور میں شیخ الحدیث مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دور حدیث کی تکمیل کی، اور الحمدللہ اسی طریقے سے دینی تعلیمی اور تبلیغی سفر ہم نے طے کیا اور کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اچھا مفتی صاحب، مدارس میں ہزاروں کی تعداد مدارس سے جو ہے وہ علماء فارغ ہوتے ہیں، اور وہ اپنے درس و تدریس سے وابستہ ہو جاتے ہیں یا مساجد کے پیشے سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اتنا کٹھن کام اپنے ذمہ لیا ہے جو ختم نبوت کے حوالے سے اس میں دشمنیاں پلتی ہیں، اور یہ یقیناً ایک ایسا کام ہے کہ جو کرنے والا ہے، آپ نے اس راستے کا انتخاب کیوں کر کیا؟ اصل میں حسن بھائی بات یہ ہے کہ جو انتخاب ہوتا ہے، بعض امور ایسے ہوتے ہیں تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتخاب ہوتا ہے کہ کس سے کون سا کام لینا ہے۔ ویسے تو علماء کرام جو کام کر رہے ہیں، دینی فرائض ادا کر رہے ہیں، اللہ جزا خیر عطا فرمائے، لیکن چونکہ قادیانیت کا ایک فتنہ ہے جس سے مسلمانوں کے ایمان کو خطرہ ہے اور مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا ضرورت اس بات کی تھی کہ اس فتنے کا تعاقب کیا جائے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ انتخاب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ اچھا، یہ ختم نبوت کا جو اس وقت جو ہمیں چیلنج درپیش ہے یا امت مسلمہ کو یہ درپیش ہے کہ جہاں پوری دنیا کے اندر بالعموم اور پاکستان کے اندر اب بالخصوص لوگ اس کو پہچانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں، یہ ختم نبوت کے مسئلے سے آگاہ نہیں ہیں، عام لوگ جو ہے وہ اس میں گمراہ ہو جاتے ہیں اور دولت کے لالچ میں یا لا علمی کی وجہ سے وہ اس میں مرتکب ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اس چیلنج سے کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ اصل میں حسن بھائی، قادیانیوں کی طرف سے اس وقت دو سازشیں ہیں بنیادی طور پر۔ ایک تو یہ ہے کہ نسل نو کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ابہام میں رکھا جائے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ختم نبوت کیا ہے، تو اور وہ اسی لا علمی کی وجہ سے قادیانیوں کی جال میں پھنس جاتے ہیں۔ تو قادیانیوں کی سازش یہ ہے کہ نسل نو کو اس عقیدے کے حوالے سے بالکل غفلت میں رکھا جائے۔ اس سلسلے میں ہماری کوشش یہ ہے حد الوسع حد المقدور کہ ہم ختم نبوت کی یہ صدا لوگوں تک پہنچائیں گے اور اس پر کام کریں گے، دعوتی انداز میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خبردار کرنے کی کوشش ہماری جاری ہے الحمدللہ تعالی۔ اسی طرح پارلیمنٹ میں اور آئین پاکستان کے اسلامی دفعات کے حوالے سے بھی چیلنجز ہے۔ قادیانیوں کی کوشش ہے کہ وہ قوانین کالعدم قرار دیے جائیں، تو الحمدللہ اس حوالے سے بھی ہماری کوشش جاری ہے۔ اچھا، حکومت جس طرح سے اس حکومت نے خصوص طور پہ غیر محسوس طریقے سے جو ہے اقدامات کیے ہیں قادیانیت نوازی کے حوالے سے، تو دینی جماعتوں کو، مذہبی جماعتوں کو، علماء کو اس میں کس طرح رول ادا کرنا چاہیے، کس طرح اس کے آگے جو ہے نا وہ پل باندھا جا سکتا ہے ریاست کے مقابلے پہ؟ اصل بات یہ ہے کہ ریاست کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا، صرف یہ ہے کہ ریاست کو راہ راست پر لانے کی تدبیریں کی جا سکتی ہیں، اور ریاست کو کا قبلہ درست کرنے کے لیے احتجاج ہے، مثبت احتجاج ہے، اس ملک میں آواز اٹھانا ہے۔ تو بہرحال دینی جماعتوں نے آواز بھی اٹھائی ہے اور دینی جماعتوں نے راست اقدام سے بھی گریز نہیں کیا، احتجاجات بھی کیے ہیں اس حوالے سے، اور عامت المسلمین کے اذہان کو، ان کے دل و دماغ کو اس طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ریاست میں جب انتخاب کا مرحلہ ہوتا ہے اور چناؤ ہوتا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں کن لوگوں کو بھیجیں، تو عوام کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو پارلیمان بھیجیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ مخلص ہوں۔ تو یہ کوشش ہے۔ اس پہ کیا کہیں پہ کوشش ہوئی ہے کہ ایسے لوگوں کو کا انتخابی عمل میں حصہ لینا چاہیے کہ جو ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں، اس کا حصہ ہے، آئین کا دستوری حصہ ہے کہ اس کو ایفیڈیوٹ جمع کرنا پڑتا ہے، لیکن جو لوگ خاموشی سے چلے جاتے ہیں، منتخب ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، کیا اقدامات کر رہے ہیں یا کیا تجویز کریں گے آپ کہ یہ اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے نا اس کو روکا جا سکے؟ اصل بات یہ ہے کہ دینی جماعتیں یعنی ہم جو ہے، ہماری تو کوشش یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں ایسے لوگوں کو جانے کے لیے کہ پارلیمنٹ ایسے لوگ جائیں جو دینی سوچ رکھتے ہیں، جماعت اسلامی کے جو امیدواران ہیں وہ کامیاب ہوں۔ ہماری تو یہ کوشش ہے، اس طریقے پر ہم ان کا راستہ روک سکتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں ایسے لوگوں کو بھیجیں، منتخب کروائیں۔ ایک تو کہ ایک سوال یہ بھی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہم چونکہ بحیثیت مجموعی مصلحت کا شکار رہتے ہیں، ہم عموماً اپنے مقاصد کو اپنے مفادات پر قربان کر دیتے ہیں، اور یہ پاکستان میں بھی عام کلچر ہے کہ ہم کہتے ہیں جناب مادی ترقی کو دیکھتے ہیں، ہم معاشی ترقی کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو کیا ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس پر مصلحت کسی حد تک جو ہے وہ اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا وہ عقیدہ اور ایمان کا ہے، اور کوئی بھی مسلمان چاہے کس حالت میں کیوں نہ ہو وہ اپنے عقائد پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، کوئی مصالحت نہیں کر سکتا۔ پھر ختم نبوت جو کہ ہماری دین کا اساس اور بنیاد ہے، اس پر تو کسی مصلحت کے بارے میں کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا،
تو قادیانیت سے جو ہمارا اختلاف ہے یا ختم نبوت ناموس رسالت کے حوالے سے امت مسلمہ کے جو احساسات ہیں ان پر تو کسی بھی صورت میں کوئی مفاہمت نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، جماعت اسلامی کی جو تحریک ہے آج کی ختم نبوت کے حوالے سے، اور جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جو کردار ادا کیا، آج کے دور میں اور آپ مولانا کے دور میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ اصل میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں تھے اور اس وقت ختم نبوت کے حوالے سے جو چیلنجز تھی، یعنی 1953 میں جو تحریک چلی ہے، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں امت کی جو رہنمائی کی قادیانی مسئلہ نامی پمفلٹ کے ذریعے سے اور دیگر جو رسائل و مسائل میں انہوں نے لکھا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کی جو تفسیر اور جو ضمیمہ انہوں نے لکھا ہے، تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت قادیانیت کی طرف سے جو چیلنجز تھی، یعنی علمی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی، اس کا ایسا سدباب کیا ہے کہ وہی تحریرات آج بھی ہمارے لیے کافی ہیں اور ہم ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ چیلنجز جو اس وقت تھی آج بھی وہی چیلنجز ہیں، ان کی شکلیں مختلف ہیں ان چیلنجز کی، لیکن چیلنجز وہی ہیں قادیانیت کی طرف سے۔ لہٰذا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر اکابرین ملت نے 1953 میں جو کوششیں کی ہیں اور اس سلسلے میں جو علمی طور پر جو مواد انہوں نے امت کو فراہم کیا ہے، آج ضرورت ہے کہ اسی مواد سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اچھا، ایک سوال اور ہے میرا، آپ کا ذاتی سا سوال ہے کہ آپ علماء دیوبند کے بڑے بڑے علماء کے شاگرد رہے ہیں، اور آپ جماعت اسلامی میں کیسے آئے؟ حسن بھائی، اصل بات یہ ہے کہ علماء دیوبند میں بڑے بڑے اکابر علماء ہمارے اساتذہ ہیں اور ان سے ہمارا ایک گہرا تعلق بھی ہے، استاذی اور شاگردی کا عقیدت بھی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ابتدا سے جو نفرت دل و دماغ میں تھی اور جس طرح کے مختلف لوگوں کی دل و دماغ میں جو نفرت ہے اور نفرت بٹائی جا رہی ہے، اور یہ سلسلہ ایوب خان کے زمانے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اس ملک میں شروع ہے، وہی نفرت ہماری دل و دماغ میں بھی تھی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو قریب سے ہم نے اس وقت جانا جب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پر تنقیدی کتاب لکھنے کا ایک داعیہ پیدا ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ پھر اسی تنقیدی کتاب کو لکھتے لکھتے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اصل وہ متنازع عبارات، جنہیں متنازع سمجھا جاتا ہے، وہ عبارات سامنے آ گئیں، اور ان عبارات کو پڑھنے کے بعد میں خود ذاتی طور پر اس نتیجے پر پہنچا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو امت کے ایک بہت بڑے رہنما ہیں، ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے اور بڑی ناانصافی ان کے ساتھ کی گئی ہے کہ ان کی عبارات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر امت کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور یوں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری تحریک کو اور آپ کی تمام کاوشوں کو مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اچھا، یہ جو علماء کے اندر جو بات ہے یہ والی کہ ہم کسی بھی بات کو بغیر تحقیق کے، بغیر کسی ثبوت کے کر دیتے ہیں، اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث ہمیں جو ہے، قرآن و حدیث کا جو عمل ہے وہ اس سے متصادم ہے کہ جناب کوئی بات بغیر تصدیق کے نہیں کرنی ہے اور نہیں کرنی چاہیے، اور منافق کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ایک بات سنتا ہے اور بغیر تصدیق کے آگے پہنچا دیتا ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے نئی نسل کے لیے جو مدارس میں طلبہ آ رہے ہیں، جو علماء بن رہے ہیں، کہ ان کو کس حد تک اپنے اساتذہ کی ظاہر سے پتہ ان کا عزت اور ان کا احترام اپنی جگہ ہے، تو وہ کس حد تک ان کی بات کی تابع داری کریں اور اپنے آپ کو اس سے بچا کے بھی رکھیں کہ غلط بات نہ سرزد ہو جائے ان سے؟ حسن بھائی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جن اکابر علماء نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض عبارات پر اعتراض کیا ہے اور جو اس میں کچھ زیادتی کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان اکابر علماء سے حسن ظن کے دائرے میں رہتے ہوئے نئی نسل کو تحقیق کرنی چاہیے۔ جن بزرگوں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منفی رائے رکھی ہے یا ان کی منفی تحریریں ہیں، ان سے بھی حسن ظن کا معاملہ ہو اور ان کی
کے لیے جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اچھی تعبیرات سے ان کو یاد کیا جائے۔ لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو ہمارا دینی طبقہ ہے اس وقت اور جو مدارس میں پڑھ رہا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ بنظر انصاف مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات کو اصل کتابوں کا مطالعہ کرے، اصل عبارات کو پڑھے اور آنکھیں بند کر کے یوں جو ہے لقیر کے فقیر نہ بنے کہ صاحب کا کتابوں میں جو کچھ موجود ہے اسی پر ایمان لے آئیں، بلکہ خود نئے سرے سے تحقیق کریں۔ اچھا، آپ خود بھی ذہنی طور پہ آپ نے کہا کہ آپ نے ارادہ کیا کہ آپ مولانا کی جو جن عبارات پہ اعتراض ہے آپ نے اس کی تحقیق کی اور ان کو عیاں کرنے کے لیے آپ نے ارادہ کیا کہ آپ کوئی تحریری شکل میں کوئی کتاب لائیں، تو یہ جب آپ نے اس کو پڑھا اور آپ نے اس کو ان سے بالکل مختلف پایا، تو اب آپ کیا کہیں گے کہ جو نئے لوگ ہیں ہمارے، جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں پڑھا اور یہ وہ کرتے ہیں، حسن ظن اپنی جگہ ہے کہ ہم حسن ظن تو کسی بھی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا عالم ہوگا کہ جو نیت جس کی خراب ہو اور اس نے مولانا پہ اعتراض کیا ہو، اخلاص کے ساتھ ہی مولانا کے اوپر اعتراض کیا گیا ہوا یقیناً۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علماء کا ایسا بھی ہے کہ جو اپنے مفادات کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں، علماء حق کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن ایسا کام عموماً ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے سد باب کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ نے، اور اس کے سد باب کے لیے کیا کیا کہ یہ جو ہے نا بات اس طرح کی نہ ہو؟ جی اصل میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے دو قسم کی جو ہے نا مخالفتیں کی گئی ہیں۔ ایک مخالفت ہے محض سیاسی رقابت کی بنیاد پر، اور ظاہر ہے کہ سیاسی رقابت کی بنیاد پر مولانا کی جو مخالفت کی گئی ہے اور مولانا پر جو فتوے لگائے گئے ہیں وہ محض سیاسی فتوے ہیں، اور وہ تعصب، ہٹ درمی اور ضد کی بنیاد پر کیے گئے ہیں۔ یہ چونکہ سیاسی رقابت ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان اعتراضات اور وہ علماء جنہوں نے اسی سیاسی رقابت کی بنیاد پر مولانا پر کیچڑ اچالنے کی کوشش کی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی شد و مت سے ان کے ان عبارات کو، ان فتووں کو رد کرتے ہوئے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی دفاع کے لیے آگے بڑھیں اور اسی شد و مت سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی دفاع کریں۔ بعض وہ علماء جن کا مولانا مودودی کے ساتھ سیاسی رقابت نہیں تھی، بلکہ بعض لوگوں کے بہکاوے میں یا مسلسل مولانا کے خلاف پراپیگنڈے کی وہ شکار ہوئے ہیں، تو وہ ایک غلط فہمی ہے، ان سے حسن ظن رکھتے ہوئے ہم درگزر کرتے ہیں اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر کا، کتابوں کا اور ان متنازع عبارات کا کی جو اصل صورت ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک معروف کتاب ہے خلافت و ملوکیت، جس کے بارے میں عموماً تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ خدا نخواستہ کوئی صحابہ کرام کے خلاف ہے، اور لوگوں نے بہت اس پہ بات بھی کی ہے، تو آپ نے بھی یقیناً اس کو بہت گہری نظر سے مطالعہ کیا ہوگا، آپ کی کیا رائے ہے؟ اصل میں خلافت و ملوکیت جو کتاب ہے، میرے اس پر کئی بیانات بھی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے، انسان سمجھتے ہیں اور ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اس کے بعض تفردات بھی ہیں جو امت کے جمہور سے ان کے الگ رائے بھی ہے، لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ان تفردات میں سے یا آپ کی ان غلطیوں میں سے جو آپ سے ہوئی ہیں اور بہت سے علماء سے ہوئی ہیں، کوئی ایسی غلطی نہیں ہے، کوئی ایسا تفرد آپ کا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کو گمراہ کہا جا سکے۔ خلافت و ملوکیت کی جہاں تک بات ہے، بنیادی طور پر خلافت و ملوکیت میں جو ابواب ہیں تقریباً کم و بیش 9 ابواب ہیں۔ خلافت و ملوکیت میں لوگ اس میں ابتدا سے لوگ نہیں پڑھتے، بلکہ جہاں ملوکیت کی بات آ جاتی ہے لوگ وہاں پر آ کر کے کہتے ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کی گستاخی کی ہے، حالانکہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے گستاخ نہیں تھے۔ آپ کی کتابوں میں، تفہیم القرآن میں اور دیگر کتابوں میں جا بجا صحابہ رضی اللہ عنہم کی تقدس اور ان کی جو ہے فضیلت کے بارے میں آپ کی عبارات ہیں، بہت مضبوط عبارات ہیں۔ خلافت و ملوکیت اصل میں اس کا مقدمہ اگر دیکھا جائے اور اس پر غور کیا جائے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کیوں لکھی ہے، اس حوالے سے یہ عرض ہے کہ
خلافت و ملوکیت پر اعتراض کرنے والوں سے ہمارا یہ سوال ہے کہ ایک غیر مسلم وہ اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، وہ خلفائے راشدین کے ادوار جو ان کا مطالعہ کر لیتا ہے، اور پھر خلفائے راشدین کے بعد یہ چیز، یہ سسٹم جو ہے وہ ملوکیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو غیر مسلم ہے اس کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد، خلافت راشدہ کے بعد یہ سسٹم ملوکیت میں یہ تبدیل ہوا تو خرابی سسٹم میں ہے یا خرابی افراد میں ہے؟ یہ سوال لازماً، اس لیے کہ متضاد نظام ہے دونوں، خلافت کا نظام الگ ہے، ملوکیت الگ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ سسٹم جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس سسٹم میں کوئی کمی ہے، خامی ہے، نقص ہے، عیب ہے، یا پھر افراد میں عیب ہے؟ اب دونوں میں سے ایک چیز کی تعین ضروری ہے۔ یا آپ سسٹم کے بارے میں کہیں گے کہ ناقص ہے، اگر سسٹم کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ناقص ہے تو پوری اسلام کا ڈھانچہ اور اسلام کی پوری دعوت گوئے کہ ناقص ہو گئی ہے۔ یا پھر آپ کہیں گے کہ یہ افراد میں نقص تھا، کہ یہ نظام جو تھا اللہ کا دیا ہوا نظام، یہ خلافت سے ہوتے ہوئے ملوکیت کی طرف جب بدلا تو اس میں افراد کی کمی تھی، یہ بات کہنی پڑے گی۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعین کی۔ پھر یہ جو سسٹم اور نظام ہے، دیکھو جو انبیاء شہید ہوئے ہیں یہ سسٹم کے لیے شہید ہوئے ہیں، اللہ نے سسٹم کو بچایا ہے، انبیاء کو شہید کروایا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ سسٹم کو برباد کیا ہو اور افراد کو بچایا ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت و ملوکیت کا مقصد یہ ہے کہ سسٹم کی حفاظت کی جائے، سسٹم کی وکالت کی جائے، اور یہ نظام خلافت سے ملوکیت آئی ہے تو وہاں افراد کی نشاندہی کی جائے کہ یہاں افراد کا قصور ہے، سسٹم میں کوئی قصور نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے ملک میں فتووں کا تو ایک عام رواج ہے، اور اپنے مخالف کو یہودی ایجنٹ قرار دینا، اپنے مخالف کو گستاخ رسول قرار دینا، گستاخ صحابہ قرار دینا، یہ عام سے فتوے ہو گئے ہمارے معاشرے میں۔ میرے اوپر یہ فتوے بھی لگے ہیں، نکاح ٹوٹنے کا فتویٰ لگا ہے کہ مفتی صاحب کا نکاح ٹوٹ گیا، اور مختلف میرا کاروبار تھا، اس میں کچھ سیل مین ہمارے سابقہ ہمارے ہمدرد تھے، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب کی جو مصنوعات ہیں ان کو فروخت کرنا حرام ہے، تو فتوے لگے ہیں۔ اور لیکن یہ کہ الحمدللہ جماعت اسلامی ایک امت ہے، اور اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں کے لیے دروازے کھلے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کوئی بھی مسلمان جماعت اسلامی میں آ سکتا ہے، رکن بن سکتا ہے۔ یہ کسی مخصوص مکتب فکر کی جماعت نہیں ہے بلکہ یہ امت کی جماعت ہے۔ تو الحمدللہ ان تمام تنقیدوں اور تمام اعتراضات اور تمام فتووں کے باوجود میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جماعت اسلامی میں اخلاص اور استقامت نصیب فرمائے، اور البتہ ایک خواہش ہے کہ کاش میں 10 سال پہلے جماعت اسلامی میں شامل ہوتا تو اور بھی اچھا ہوتا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، آمین، اور ہماری یہ کوشش صرف اس لیے ہے کہ آپ کے اس کام کو ہم آگے بڑھائیں، آمین انشاءاللہ، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کوئی خیر کی مزید سبیل پیدا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔